بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ سورۃ الروم کی آیت نمبر 20 اور تیسرے رکوع کا آغاز ہوتا ہے۔ تیسرا رکوع آیت نمبر 20 سے لے کے 27 تک ہے، یعنی ٹوٹل 8 آیتیں بنتی ہیں۔ یہ 8 کی 8 آیتیں سراسر اللہ کی توحید کے دلائل ہیں، اللہ کی قدرت کی نشانیاں اور اس کی کائنات کے جو مظاہر ہیں ان کی مثالوں پر مشتمل ہیں، ان کے دلائل پر مشتمل ہیں۔ اور اسلوب اور انداز یہ ہے کہ آیت کے شروع میں وَمِنْ آیَاتِهِ وَمِنْ آیَاتِهِ وَمِنْ آیَاتِهِ آتا ہے، اور اللہ کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے، اور اللہ کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے۔ آیت کا جو سٹارٹنگ سٹائل ہے وہ یہ ہے، اور آیت ختم ہوتی ہے اس انداز کے ساتھ ان فی ذالک لآیات، ان فی ذالک لآیات، بے شک اس میں یقیناً نشانیاں ہیں، بے شک اس میں یقیناً نشانیاں ہیں۔ تو یہ انداز ہے اس رکوع کا۔ تو آغاز کرتے ہیں اللہ رب العزت انسان کی تخلیق سے۔ پہلی نشانی بیان ہو رہی ہے کہ انسان کو اللہ نے پیدا کیا۔ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ، اور اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے، نشانی سے مراد اللہ کی توحید کی نشانی، دلیل، جس سے آپ اللہ کی پہچان کر سکتے ہیں۔ مخلوق اپنے رب کا تعارف حاصل کر سکتی ہے، اپنے رب کو پہچان سکتی ہے، اس چیز کو نشانی کہتے ہیں، علامت کہتے ہیں، مثال کہتے ہیں۔ تو اللہ کی علامتوں، مثالوں، نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے ان خلقکم من تراب، یہ کہ اس نے تمہیں مٹی سے بنایا، مٹی سے پیدا کیا۔ ثم اذا انتم بشر، پھر تم اس کے بعد یعنی تخلیقی مراحل سے گزرنے کے بعد مکمل انسان بن گئے۔ تنتشرون، اور پھر زمین پہ چلنے پھرنے لگ گئے۔ اب یہاں پہ بڑی ایک اہم بات ہے کہ اللہ کی بہت بڑی نشانی اور بہت بڑی قدرت ہے کہ بے جان مٹی کے اجزاء جب ملتے ہیں تو ان کا ایک چلنے پھرنے والا اور بولنے والا انسان بن جاتا ہے۔ اللہ جوڑتے ہیں، یعنی کہ خود بخود جڑ گئے، یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ بے جان مٹی اجزاء خود بخود جڑ گئے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ نے جوڑا، اللہ نے بنایا، اپنے ہاتھوں سے انسان کو تخلیق کیا، اور پھر یہ ہے کہ چلنے پھرنے والا، بولنے والا انسان اللہ نے پیدا کیا۔ تو یہ اللہ کی قدرت کی بہت بڑی نشانی، ایک بہت بڑی دلیل اس کے اندر۔ اگلی آیت وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اللہ کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی نفسوں میں سے ازواجن، بیویاں بنائی، تمہارے ہی نفسوں میں سے۔ اب تمہارے نفسوں سے مراد کیا ہے کہ آدم علیہ السلام کی پسلی سے ہی حوا علیہ السلام کو پیدا کی، عورت کا وجود انسان سے ہی، مرد سے ہی جو ہے بنایا گیا۔ یعنی اس میں یہ معنی بھی مراد ہے، اور دوسرا معنی یہ بھی مراد ہے تمہارے ہی نفسوں سے مراد تمہاری ہی جنس سے، یعنی تم اگر انسان ہو تو بیوی بھی انسانوں میں سے، یہ نہیں ہے کہ بیوی جو ہے وہ نعوذ باللہ اگر کوئی جنوں میں سے بنا دی جاتی تو انسان ویسے ہی وحشت میں رہتا۔ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اور اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اس نے تمہارے لیے بیویوں کو پیدا کیا۔ اب دیکھیے گا کہ قرآن میں سب سے زیادہ جس رشتے کا ذکر ہے وہ خاوند اور بیوی کے جو رشتہ ہے اس کا ذکر، اور کائنات میں دنیا کی تاریخ میں سب سے پہلے اگر کسی رشتے کا وجود ہوا تھا تو وہ میاں اور بیوی کا رشتہ ہی تھا۔ آدم علیہ السلام اکیلے تھے نا جنت میں، تو اللہ تعالیٰ نے بیوی کو، ان کی بیوی کو پیدا کیا۔ تو سب سے پہلے اولاد، ماں باپ کا رشتہ، بہن بھائیوں کا رشتہ وہ بعد میں بنا، سب سے پہلا جو رشتہ بنا ہے وہ میاں بیوی کا رشتہ بنا کائنات۔ تو اللہ کہتے ہیں یہ بیویاں بنائی کیوں؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم ان سے
سکون حاصل کرو. یعنی اب سکون ذہنی سکون، سکون قلبی سکون. یہ اس میں یہ ہے کہ لتسکنوا الیہا جملہ بتاتا ہے کہ گھروں کا جو وجود ہے وہ سکون کا ذریعہ. یہ اسلام کے نزدیک جو گھروں کا مقصد ہے، نکاح کا مقصد ہے، وہ سکون کا ذریعہ ہے. لتسکنوا الیہا، تاکہ تم سکون حاصل کرو. اور ہوتا یہی ہے کہ اگر کسی شخص کو بیوی ایسی مل جائے یا کسی عورت کو خامد ایسا مل جائے جو کہ نیک سیرت ہو، با اخلاق ہوں اور سمجھدار ہوں، حکمت و دنائی کے ساتھ زندگی گزارتے ہوں، تو دونوں ایک دوسرے کے لیے سکون کا باعث ہوتے ہیں. اگر ایک کو کوئی پریشانی لاحق ہو گئی ہے تو دوسرا اس کو تسلی اور دلاسا دیتا. جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے واپس آئے اور آپ ڈرے ہوئے تھے، سہمے ہوئے تھے. پہلی جب وحی نازل ہوئی ہے آپ ڈرے ہوئے تھے، سہمے ہوئے تھے، اور آپ کی حالت یہ تھی جیسے کب کبھی تاری ہے جسم کے اوپر. ایک بہت زیادہ ڈرے ہوئے تھے، بہت زیادہ سہمے ہوئے یہ حالت ہے. اور آپ گھر لوٹے اور جا کے کہا زملونی، مجھے کمبل اڑا دو. یعنی اتنا کانپ رہے تھے آپ. تو اس وقت ساری کہانی جو ہے وہ بیان کی، سارا قصہ بیان کیا کہ اس طرح میرے پاس یہ ہوا، میرے پاس یہ غار حرا میں فرشتہ آیا، میرے ساتھ یہ ہوا ہے. تو حضرت خدیجہ نے کیا کہا؟ تسلی دی، دلاسا دیا تھا، اور ایسی ایسی دلائل دیے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ پریشان نہ ہوں، اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا. اور ایسے ایسے تسلی دی، دلاسا دیا. اور پھر آپ علیہ السلام کو ایک سکون کی کیفیت جو ہے وہ معلوم ہے. یہ اصل مقصد ہے، ذہنی سکون، قلبی سکون. کیونکہ اکثر اوقات، بعض اوقات نہیں کہوں گا، اکثر اوقات انسان باہر پریشان ہوتا ہے، بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے مسلم مسائل میں، لیکن جب گھر پہنچتا ہے اپنی بیوی سے جا کے مشورہ کرتا ہے اور جا کے اپنا قصہ اور اپنا جو مدعا بیان کرتا ہے، تو یہ ہے کہ ایک ایک اور دو 11، ایک ایک اور دو 11. اس کے ذہن میں کوئی ایسا مشورہ آ جاتا ہے، کوئی آئیڈیا آ جاتا ہے، کوئی ایسا پوائنٹ آ جاتا ہے اور وہ بیان کرتی ہے، جس سے خامد کا ایک کہ جیسے سینہ کھل جاتا ہے. ایک اس کو جو ہے وہ ایک امید سے بن جاتی ہے، نہیں یہ بات ایسے بھی ہو سکتی، بات یہ بھی ہو سکتی. اس کو ایک حوصلہ سا آتا ہے. تو یہ ہے لتسکنوا الیہا، تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو. لیکن ہوتا یہ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ کئی لوگوں کو ایسا بھی معاملہ مل جاتا ہے کہ وہ ٹارچر کرنے والی ہے اور بدتمیزی کرنے والی ہے، یا عورت کو خاوند ایسا مل گیا جو ہر وقت جو ہے وہ گالیاں دینے والا ہے، ہر وقت جو ہے وہ غصہ ہی اس کا چڑھا ہوا ہے. اور پھر یہ ہے کہ بے سکونی ہی گھر میں، کبھی کسی بات پہ غصہ، کبھی کسی بات پہ غصہ. اور پھر یہ ہے کہ بچے بھی سہمے وہ کونے کے ساتھ لگے ہوتے ہیں. تو یہ اجڑ قسم کے لوگ ہوتے ہیں. سمجھدار لوگ، عقل مند لوگ، اہل علم، اہل عقل، اہل دانش، نماز روزے والے، وہ اور اللہ کے ساتھ تعلق بنانے والے اور اللہ سے ڈرنے والے، وہ گھروں کا ماحول باسکون ہی رکھتے ہیں. لتسکنوا الیہ وجعل بینکم مودۃ ورحمہ. اور پھر اگلی بات یہ ہے کہ اب یہ ساری اللہ کی قدرت کی نشانی ہے نا. وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، اور اللہ نے تمہارے درمیان مودت رکھ دی ہے اور رحمت رکھ دی. یعنی میاں بیوی کے درمیان اللہ نے رکھ دی مودت. مودت کا مطلب ہے محبت، اپنائیت اور احساس ہمدردی. ورحمت، اور رحمت رکھ دی. اب مودت کب ہے؟ جب جوانی ہوتی، جوانی کے اندر محبت کے جذبات ہوتے ہیں. اور اکثر اوقات ایسے ہی ہوتا ہے کہ لڑکا اور لڑکی نکاح سے پہلے ایک دوسرے کو جانتے بھی نہیں ہوتے، ایک دوسرے کا نام بھی نہیں آتا ہوتا. لیکن یہ ہے کہ جیسے وہ رشتہ ازدواج میں منسلک ہو جاتے ہیں، نکاح کے بندھن میں بن جاتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ان کے درمیان ایسے جذبات پیدا ہو جاتے ہیں کہ ایک دوسرے پر جان چھڑکنے کو تیار. یہ اللہ کی طرف سے وجعل بینکم مودہ، اللہ نے تمہارے درمیان محبت رکھ دی. اور دوسری بات ورحمہ، رحمت رکھ دی. رحمت کب ہوتی ہے؟ رحمت ہوتی ہے بڑھاپے کے اندر. جوانی کے اندر مودت ہے، اور رحمت ہوتی ہے بڑھاپے کے اندر. بڑھاپے کے اندر ایک دوسرے کے اوپر رحم آ رہا ہوتا ہے، ترس آ رہا ہوتا ہے. جب وہ دیکھتا ہے اس کو کہ وہ بیچاری کیسے کمر جھکا کے جڑ رہی ہے کھونٹی پکڑ کے، اس کو ترس آ رہا ہوتا ہے. اور وہ بھی دیکھتی ہے کیسے اب بوڑھا ہو گیا، ساری عمر اس نے میرے ساتھ گزار دی ہے، تو اب یہ کیسے جو ہے وہ چل پھر رہا ہے، کس قدر بیماریوں کے اندر، اس کو بھی ترس آ رہا ہوتا ہے. ایک دوسرے پر جو ہے وہ رحم آ رہا ہوتا ہے. تو یہ مودت اور رحمت دونوں جذبات اللہ نے میاں و بیوی کے درمیان رکھے. اور پھر یہ ہے کہ رحمت اصل بڑھاپے کے اندر، جیسے میں نے بتایا رحمت اصل بڑھاپے کے اندر ہوتی ہے. جوانی کے اندر میاں کو بیوی کی اور بیوی کو میاں کی ضرورت ہوتی ہے، زندگی تو گزارنی ہے نا، دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن سب سے زیادہ ضرورت بڑھاپے کے اندر ہوتی ہے، بڑھاپے کے اندر سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے. اور آپ نے کئی جگہوں پہ دیکھا ہوگا، ایک شخص جو ہے وہ بوڑھا کمزور ہے اور کمر جھکی ہوئی ہے اور ساتھی دنیا سے چلا گیا، تو اس کے بعد مزید وہ جھک جاتا ہے، مزید وہ ڈاواں ڈول سا ہو جاتا ہے. اور پھر یہ ہے کہ اکثر اوقات ایسے ہی دیکھا ہم نے کہ ایک گیا تو دوسرے کا بھی ٹائم قریب ہی ہوتا ہے، پریشانیوں کی وجہ سے، جو ہے وہ الجھنوں کی وجہ سے. اور یہ زیادہ تر وہاں ہوتا ہے
دوسرا بھی کمزور ہو، بوڑھا ہو، کھونٹی پکڑی ہوئی ہے، کمر جھکی ہوئی ہے، اور ایسے اس طرح کے مسائل. تو فرمایا کہ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اللہ نے تمہاری نفسوں ہی میں سے بیویوں کو پیدا کیا، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اللہ نے تمہارے درمیان محبت رکھ دی اور رحم دلی رکھ دی. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ، بے شک اس میں بھی نشانیاں ہیں، لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرتے. اب یہ جو میری چھوٹی سی عقل نے آپ کو کچھ نکات بتا دیے، تو مزید اگر کوئی شخص غور و فکر کرتا ہے تو کئی نکات نکل سکتے ہیں. اللہ کہہ رہے ہیں نا ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، جو غور و فکر کرتے ہیں، عقل سے کام لیتے ہیں، ان کے لیے اس بات میں بڑی نشانیاں ہیں، یعنی بڑی قدرتیں ہیں اللہ کی، بڑی حکمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی. اگلی آیت دیکھیے، وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ کی نشانیوں میں سے زمین و آسمان کو پیدا کرنا بھی ہے. یعنی زمین و آسمان کو پیدا کرنا اللہ کی کتنی بڑی نشانی. اب آسمان کو اللہ نے، اور ساتوں آسمان، ایک نہیں پھر سات، اور بغیر ستونوں کے اللہ نے پیدا کیا. اور اتنے، اب یہ ہے کہ ایک عمارت کتنی دیر رہ سکتی ہے؟ ایک چھت جو ہے وہ 100 سال رہ جائے گی، 150 سال رہ جائے گی اگر مضبوط بنی ہے، اس سے زیادہ کیا کہاں تک رہ سکتی ہے. لیکن یہ ہے کہ اللہ نے کب سے آسمانوں کو بنایا ہوا، آج تک ایک شگاف بھی نہیں آ سکتا. یہ نہیں کوئی چادر پرانی ہو گئی ہوئی آسمان کی، چادر تبدیل کرنی پڑ گئی ہو، نہ کوئی ایسی بات بھی نہیں ہے. کیسے اللہ نے پھر زمین کو کیسے بچھایا ہوا ہے، اور اس کے اندر خزانے رکھے ہوئے ہیں، کتنی چیزیں زمین کے اوپر چلتی ہیں، زمین کے اوپر رہ رہی ہیں، اتنا وزن ہے زمین کے اوپر، لیکن اللہ نے زمین کو سٹیبل کیا ہوا. یہ زمین و آسمان کو پیدا کرنا، اگر انسان غور کرے، اگر کوئی آسٹرونومی تھوڑا بہت کتابیں پڑھا ہوا ہے یا جیولوجی کی کتاب پڑھا ہوا ہے، تو سمجھتا ہے کہ زمین و آسمان کتنی بڑی قدرت کے شاہکار ہیں اللہ تعالیٰ کے. وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ، اور تمہاری زبانوں اور تمہارے رنگ کا اختلاف جو ہے نا، اس میں بھی اللہ کی نشانیاں. یعنی زبانوں کا اختلاف اور انسان کے رنگوں کا اختلاف. زبانوں کا اختلاف کیا ہے کہ مختلف زبانیں، ہزاروں لاکھوں زبانیں جو ہے وہ دنیا کے اندر بولی جاتی ہیں. وہ عربی ہے، ترکی ہے، فارسی ہے، انگریزی، ہندی، اردو، اور سندھی، بلوچی، پتہ نہیں اب نام گنتے جائیے تو ایک بہت لمبی چوڑی لسٹ ہے. اتنی زبانیں ہیں دنیا. اور پھر یہ ہے کہ ہر زبان کے اندر کئی کئی لہجے ہیں، کئی کئی اسلوب ہیں، کئی کئی بات کرنے کے انداز ہیں. اب ہماری اردو زبان کو لے لیجیے، اردو زبان کے جو لہجے اور اسلوب ہیں، لاہور کے اندر آپ کو اردو زبان کے لہجہ کچھ اور ملے. آپ تھوڑا سا اس کے حافظ آباد کی طرف چلے جائیں، گوجرانوالہ کی طرف چلے جائیں، گجرات کی طرف چلے جائیں، اس طرح آپ کراچی کی طرف چلے جائیں، وہاں اردو ہی کچھ اور ہے تو اردو ہی ہے نا. لیکن اسی طرح آپ عربی کو دیکھ لیجیے، آپ مصر کے اندر عربی کچھ اور انداز سے بولی جاتی ہے، اور سعودی عرب کے اندر کچھ اور انداز سے بولی جاتی ہے. اس طرح جو ہے وہ لیبیا اور دیگر ممالک جو ہیں عرب امارات کے، وہاں عربی کچھ اور انداز سے بولی جاتی ہے عربی ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کے اندر بھی مختلف لہجے ہیں، اس کے اندر بھی مختلف انداز ہیں. ایک ملک کا باشندہ اور ایک علاقے کا باشندہ ہزاروں بندوں میں بیٹھا ہو نا، لاکھوں بندوں میں، وہ اپنی زبان سے پہچانا جاتا ہے، اپنے لہجے سے پہچانا جاتا ہے کہ کس علاقے سے تعلق رکھتا ہے، کس جو ہے وہ ملک سے تعلق رکھتا ہے. اور پھر جہاں تک تعلق ہے الوانکم، تمہارے رنگوں کا جو اختلاف ہے، رنگوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے کئی جو ہے وہ رنگ رکھ دی. اب حالانکہ ماں باپ تو ایک ہے نا، آدم اور حوا، لیکن اس میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کئی رنگ پیدا کیے ہیں. کوئی کالا ہے، گورا ہے، کوئی گندمی ہے، کوئی سفیدی مائل ہے، کوئی سیاہی مائل ہے، کوئی نیلبو ہے، کوئی کسی کا آنکھوں کا کلر کچھ اور ہے، کسی کا کچھ کلر اور ہے. اور پھر یہ ہے کہ ہر ایک، کالا رنگ ہے، گورا رنگ ہے، تو اس کے اندر بھی کئی درجات ہیں، اس کے اندر بھی کئی لیول ہیں. حالانکہ ایک جو ہے وہ ماں باپ کے اولاد، ان کی جو ہے وہ رنگ مختلف ہوتے ہیں، ان کا جو ہے وہ مختلف جو ہے وہ، لیکن یہ ہے کہ ایک ملک کا باشندہ دوسرے ملک کے باشندے سے ممتاز ہوتا ہے. آپ خاص طور پہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہ آپ چلے جائیں، یا حرم کے اندر آپ چلے جائیں، آپ دور سے بندے کو پہچان لیں گے کہ کس ملک کا ہے. حالانکہ آپ نے اسے پوچھا نہیں ہوا، آپ نے اسے پوچھا نہیں کہ آپ کس ملک کے ہیں، لیکن آپ اس کی شکل و صورت سے پہچان جائیں گے یہ فلاں ملک سے تعلق رکھتا ہے. یعنی ہر ملک کا بھی ایک اپنا جو ہے وہ رنگ ہے، ہر ملک کا اپنا ایک جو ہے وہ چہرے کی جو خد و خال ہے، قد و قامت ہے، چہرے کا جو ہے رنگ ڈھنگ ہے ہر ملک کا. اب یہ سارا یہ تنوع، یہ سارا جو اختلاف، یہ اللہ کی قدرت کی نشانی نہیں ہے، یہ اللہ کی حکمتوں کی دلیل نہیں ہے. تو اس لیے فرمایا کہ وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ، اور تمہاری زبانوں کا اور تمہارے رنگوں کا جو اختلاف ہے، اس میں بھی اللہ کی نشانی ہے. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالِمِينَ، بے شک اس میں یقیناً نشانیاں ہیں عالمین کے لیے، علم والوں کے لیے، علم والوں کے لیے اس کے اندر نشانیاں ہیں.
یعنی علم والوں کے لیے کیوں؟ کیونکہ زبانوں کو، رنگوں کو، ان ساری چیزوں کا علم وہی لوگ حاصل کرتے ہیں۔ بہرحال ہم یہ 3-4 آیتیں بیان کر پائے، ابھی یہ موضوع چل رہا ہے، یہ رکوع آیت نمبر 27 تک رہے گا، انشاءاللہ اگلی مجلس میں بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔